چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کی 19ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ غزنی میں ترک خاندان کے بادشاہوں کو سلطنت کرتے ہوئے کوئی 150 سال ہوئے تھے کہ غور کے افغانوں نے ان کو زیر کیا۔ غور افغانستان کے شمال مغرب میں ایک چھوٹا سا ملک تھا۔ اس وقت محمد شہاب الدین، جو تاریخ میں محمد غوری کے نام سے مشہور ہے، یہاں کا بادشاہ تھا۔ محمود غزنوی کی طرح یہ بھی بڑا دلاور اور جنگجو تھا۔ اس نے بھی عمر بھر شمالی ہند پر حملے کیے، صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی منشا فقط خراج وصول کرنا اور ملک کی دولت لے جانا نہ تھا، بلکہ یہ اس ملک کو فتح کر کے اس میں اپنی مستقل سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ سامعین، اس وقت شمالی ہند میں راجپوتوں کی 4 بڑی سلطنتیں تھیں۔ تنوار راجپوتوں کی بڑی راجدھانی دہلی تھی، چوہانوں کی اجمیر، راٹھوروں کی کنوج اور بگھیلوں کی گجرات۔ دہلی کے تنوار راجا کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس نے اپنے نواسے پرتھوی راج کو گود لیا۔ چنانچہ جب دہلی کا راجا مرا تو پرتھوی راج دہلی اور اجمیر دونوں گدیوں کا مالک ہوا۔ راٹھوروں کا راجا جے چند بھی دہلی کے تنوار راجا کا نواسا تھا۔ پرتھوی راج کے گود لیے جانے میں اس نے اپنی بڑی حق تلفی سمجھی اور پرتھوی راج سے سخت حسد کرنے لگا۔ شہاب الدین نے 1191 عیسوی میں ہند پر حملہ کیا اور سیدھا دہلی کی طرف ہو لیا۔ پرتھوی راج، جو دہلی اور اجمیر کا راجا تھا، بہت سے راجپوت راجاؤں کے دہلی سے 80 میل تھامسر کے مقام پر ایک بڑا بھاری لشکر لے کر شہاب الدین کے سامنے ہوا۔ راجپوتوں نے مردانگی کا حق ادا کیا اور افغانوں کو شکست فاش دی۔ شہاب الدین بامشکل جان بچا کر بھاگا۔ 40 میل تک راجپوتوں نے افغانوں کی فوج کا تعاقب کیا اور جو افغان زندہ بچے سندھ پار بھاگ گئے۔ شہاب الدین کے جانے کے بعد جے چند والی کنوج نے اپنی حسین بیٹی سجگتا کے سویمبر کا اعلان کیا۔ بڑے بڑے راجا اور سردار جمع ہوئے اور سجگتا کو اجازت دی گئی کہ جسے چاہے اپنا شوہر بنائے۔ اسی موقع پر جے چند نے راجا دھیراج ہونے کا دعویٰ کیا اور تمام راجپوت راجاؤں کو اپنا تابع سمجھ کر ان کے نام دعوتی رکے جاری کیے۔ اس تقریب میں پرتھوی راج کے لیے دربانی کا عہدہ تجویز کیا گیا۔ پرتھوی راج جے چند کی لڑکی پر عاشق تھا۔ مہمانوں کی طرح بلایا جاتا تو ضرور دعوت میں شامل ہوتا،
لیکن یہ بڑا مغرور تھا۔ دربان بن کر جانے سے صاف انکار کر گیا۔ ضیافت کے دن جب جے چند نے پرتھوی راج کو حاضر نہ پایا تو اس کا بت بنوا کر اپنے محل کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور سوئمبر کی کاروائی شروع ہوئی۔ جو راجہ دور دراز سفر کر کے اس امید میں آئے تھے کہ سجکتا ہم کو پسند کرے گی، ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور سجکتا کو اجازت ہوئی کہ ان کے بیچ سے گزرے اور جسے چاہے اپنا خامد بنا لے۔ سجکتا کے ہاتھ میں پھولوں کی مالا تھی۔ وہ دیکھتی بھالتی صف کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلی گئی اور دروازے پر جا کر پرتھوی راج کی مورت کے گلے میں مالا ڈال دی۔ پرتھوی راج بھی بھیس بدل کر اپنے چند محرم راز سپاہی ساتھ لیے موجود تھا۔ فوراً منڈپ میں گھس گیا اور سجکتا کا ہاتھ پکڑ تیز گھوڑے پر بٹھا کر اس کو دہلی کی طرف لے اڑا۔ سامعین، جے چندر پرتھوی راج سے لڑا مگر کوئی سرخروئی حاصل نہ ہوئی۔ اس وقت غصے میں بھر کر اس نے شہاب الدین کو پیغام دیا کہ آپ ایک بار دہلی پر پھر حملہ کریں اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ وہ پہلے ہی سے بڑا بھاری لشکر جمع کیے بیٹھا تھا۔ شہاب الدین نے ان غوری سرداروں اور سپہ سالاروں کی بڑی مٹی پلید کی تھی جو تھامسر کے میدان سے بھاگ نکلے تھے۔ توبروں میں جو کا دانہ بھروا کر ان کے منہ سے بندھوا دیا تھا اور گدھوں کی طرح ان کو شہر سے نکالا تھا۔ جے چند کا پیغام پا کر 1193 عیسوی میں پھر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ 1.5 لاکھ سپاہی عمدہ افغانی گھوڑوں پر سوار اس کے ہمراہ تھے۔ اس دفعہ جے چند اور راٹھور راجہ پرتھوی راج کی مدد کو نہ آئے۔ پرتھوی راج چوہانوں کو لے کر تھامسر کے میدان پر دوبارہ شہاب الدین سے دوچار ہوا۔ چوہان اپنے راجہ اور اپنے ملک کے نام پر خوب جان توڑ کر لڑے مگر افغان جو تند اور جانباز سپاہی تھے ان پر غالب آئے۔ راجپوت تتر بتر ہو کر بھاگے اور پرتھوی راج مارا گیا۔ پرتھوی راج کی رانی جے چند کی بیٹی خامد کی چتا میں جل کر ستی ہوئی۔ محمد غوری نے پہلے دہلی لیا، پھر اجمیر، بعد میں وہ بہت سا لوٹ کا مال ہمراہ لے کر غزنی چلا گیا اور اپنے نائب قطب الدین کو ہند میں ان صوبوں کی حکومت اور انتظام کے لیے چھوڑ گیا جو اس نے فتح کیے تھے۔ سامعین، 1194 عیسوی میں شہاب الدین پھر ہند میں آیا اور اس دفعہ جے چند والی کنوج پر حملہ کیا۔ جے چند بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑا مگر چوہانوں کی مدد کے بغیر افغانوں سے عہدہ برآ نہ ہو سکا۔ پرتھوی راج کی طرح یہ بھی ہار گیا اور مارا گیا۔ غوریوں نے کنوج اور بنارس دونوں لے لیے اور شہروں کا تو کیا ذکر ہے، ایک بنارس ہی میں انہوں نے 1000 سے زیادہ بت توڑے اور لوٹ کے اسباب سے 4000 اونٹ لادے۔ راٹھور اور شمالی ہند کی کئی اور راجپوت قومیں اس وقت گنگا جمنا کے اس علاقے سے جہاں ان کے آباء و اجداد ہزاروں برس پہلے آباد تھے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے کنبوں، مال و اسباب، جانور اور مویشی کو لے کر جنوب کی طرف مارواڑ اور ارولی پہاڑ کے اس علاقے میں چلی گئیں جو ان کی وجہ سے راجپوتانہ کہلاتا ہے۔ محمد غوری اور اس کے جرنیلوں نے قریب سارا شمالی ہند زیر کر لیا۔ ان میں سے ایک نے، جس کا نام بختیار خلجی تھا، 1199 میں اودھ اور بہار کو اور 1203 میں بنگال کو فتح کیا۔ اس زمانے میں بنگال کا پایا تخت ایک شہر تھا جس کا نام لکھنوتی تھا۔ افغانوں نے بدل کر
اپنے غور کے نام پر اس کا نام گور رکھ دیا، جو بگڑ کر بعد میں گوڑ بنگال کہلانے لگا۔ بوڑھا بنگالی راجا لکشمن سین بمشکل غوریوں کے ہاتھ سے بچا۔ یہ کھانا کھا رہا تھا کہ افغان محلوں میں گھس گئے۔ اس کے پکڑے جانے میں کوئی بات باقی نہیں تھی، مگر اس کو جو آؤ داؤ آیا تو ایک چور دروازے سے نکل کر بھاگا، اڑیسہ میں پہنچا اور باقی عمر یہیں جگناتھ جی کے مندر میں اپنے معبود کی سیوا میں بسر کی۔ اس کے بعد غوریوں نے اول گجرات کے بگھیلے راجپوت زیر کیے اور پھر گوالیار بھی لے لیا، مگر مالوا فتح نہ ہوا۔ سامعین، ہند کی آخری مہم کے بعد محمد غوری پنجاب کی راہ اپنے وطن کو واپس جا رہا تھا کہ ایک پہاڑی قوم کے لوگوں نے، جسے گکھڑ کہتے ہیں، رات کے وقت اسے خیمے میں سوتے ہوئے قتل کیا۔ اس کے ہمراہی لاش کو غزنی لے گئے اور وہاں دفن کیا۔ اس کی وفات پر اس کا نائب قطب الدین ہند کے ممالک مفتوحہ کا خود مختار حاکم اور مالک ہو کر دہلی کا سلطان بن گیا۔ ہند کا پہلا فاتح، جسے واقعی فاتح کہنا چاہیے، محمد غوری تھا۔ محمود غزنوی کی طرح ہند کی دولت سمیٹ کر غزنی میں جا بیٹھنا اس کا مدعا نہ تھا۔ یہ ہند پر حکومت کرنے آیا تھا اور اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا۔